وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے، حکم کریں بھائی۔ جی آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے طلحہ بھائی۔ جی آپ کو یاد ہوگا پچھلے بھی آ گیا تھا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے۔ میں یہ بتاؤ کہ حسن صاحب میں پہلے بھی آیا تھا گفتگو کرنے کے اچھا، لیے، اگر آپ کو یاد ہو جی 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 یاد ہے۔ تو آج گفتگو کریں گے کہ نہیں؟ وہ پرانا موضوع ہے صحابہ کی ایمان پر، صحابہ کی عظمت، رفت، جو قرآن سے ثابت ہے۔ میں قرآن سے دلیلیں پیش کروں گا اور آپ اس کا رد کریں اگر آپ رد کر سکتے ہو۔ کس صحابہ؟ سب صحابہ کا یا بعض صحابہ کا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں سب صحابہ کا، اور خصوصاً جو آپ اس کو تکفیر کرتے ہو اس کے چلیں جو آپ کفار صحابہ کی علماء کا، تعریف کریں نا، اور صحابہ تمام کس کو صحابہ کا بولتے انشاءاللہ میں ہیں؟ اتفاق کروں گا صحابہ کس کو قرآن سے۔ بولتے اور ہیں؟ جی سنو، صحابہ کا تعریف یہ ہے، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، چلے گئے، وہ صحابہ ہیں۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا۔ کلمہ طلحہ پڑھا بھائی نا؟ تھوڑا زور سے بولیں۔ ہاں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور اس کلمے پڑھنے وقت دنیا سے چلے گئے، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مطلب مسلمان وہ فوت ہوئے تھے، وہ صحابہ ہیں۔ تو اس میں تو منافق بھی آ جاتا ہے نا، منافقوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے۔ وہ منافق، وہ تو پھر منافق ہے، وہ تو صحابی نہیں ہے، وہ تو مسلمان تو نہیں پھر ہے۔ ایسے تعریف پیش کرو نا، ایسے صحابی تعریف اور پیش کرو کہ مسلمان منافق اس میں نہ آ جائیں۔ دیکھیں آپ نے جو تعریف پیش کیا نا، میں کہتا ہوں صحابہ کی تعریف کرو۔ جو بھی شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور دیدار کرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور پھر جو ہے مرتدین میں زکوٰۃ کے وقت جو مرتد، وہ مرتدین میں نہیں تھا، دین مسلمہ کذاب وغیرہ کے پہ ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو پھر تو سب جتنے منافقین تھے نا ان سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہی نہیں، وہ مشرک ہے بھائی۔ منافق وہ موجود تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بتائے تھے کہ یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں ٹھیک ہے بھائی، منافق ہے، مضیفہ کو پتا وہ اور اس منافق کو کون ہے بھی نا، پتا تھا۔ ہمیں تو نہیں پتا۔ منافقین نے کلمہ تو پڑھا تھا نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا تھا، پیچھے کے نماز بھی پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی آ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا صاحب؟ وہ تو آپ مجھے بتاؤ نا کہ پھر آپ صحابی اور منافق میں آپ کی جو تعریف ہے وہ سب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے جی، وہ منافقین بھی اس میں آ گئے نا۔ پھر جتنے منافقین کے آیات ہیں وہ سب صحابہ پہ بھی لاگو ہیں، جتنے منافقین کے آیات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ منافق سب کلمہ پڑھا ہے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا۔ کون سی طلحہ؟ اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے یا نہیں؟ وہ ایمان تو دل میں ہے نا، وہ ایمان کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں دل میں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مومن ہے؟ قرآن سے تو ثابت نہ ہوا کہ یہ فلان شخص کے دل میں ایمان ہے۔ آپ کو کسے پتہ ہے کہ آپ؟ مجھے ظاہری اعمال سے پتہ ہے نا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے، اپنی بیعت توڑتا ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جلاتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ منافق ہے بھائی، بے حرمتی کرتا ہے پیغمبر کی، مجھے پتہ چل گیا کہ منافق ہے۔ اور میں بھی یہ بتاؤں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہے، نبی پر انہوں نے سب قربان کر دیا، نبی کے ساتھ تو یہ ہاں بالکل، یہ قرآن میں دیکھو، آپ کہتے ہیں نا آیات پڑھو گے، جو قرآن کے جو آیات پڑھو گے نا، قرآن کہتا ہے جو مومن صحابہ ہیں میں نے ان کی بخشش کر دیا۔ اس سے تو کسی خاص صحابی کا ایمان سب ثابت نہیں ہوتا نا، اس سے تو آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ فلانی نمبر اے جو ہے یہ اسی گروہ میں، وہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہوگا، قرآن وہ تو نہیں کہتا۔ اگر میں نے آپ کو ثابت کیا کہ فلاں آیت پہ صحابی، او بھائی ٹائم ضائع نہ کرو، تم کوئی ایسے آیا ہم پڑھ کے سناؤ کہ ابو بکر اور عمر جو ہے اس میں اسی آیت سے ثابت ہو کہ ابو بکر عمر مومن تھے، بسم اللہ پڑھ کے سناؤ۔ جی میں آپ کو پہلے ابو بکر کا ایمان ثابت کروں گا، جی سنیں۔ تم کوئی آیا دیکھو بھائی صاحب، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ منافق اور صحابی میں کیا فرق ہے، آیت پڑھ کے سنا دو بھائی۔ اگر آپ
ہمت ہے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. ہمت ہے, آپ اس کو سنیں, میں شروع کروں گا. اور آپ ایک دفعہ بھی بھاگ گئے تھے. چلیں آپ ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کریں قرآن سے. بسم اللہ. جی میں نے کہا ہے کہ سب صحابہ کا پہلے آپ نے بتایا کہ ابو بکر کا, میں ابو بکر کی ایمان. اور چلو سب صحابہ کا ثابت کرو, سب صحابہ کا ثابت کرو. بسم اللہ, جو تیری مرضی, میں تجھے نہیں سکھاتا بھائی, تو کرنا. آیت پڑھے طلحہ بھائی, آگے چلیں, آیت پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آیت آپ کو دکھا دوں گا بھی. دکھا دو, پڑھو, دکھانے کی ضرورت نہیں, پڑھو بھائی. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. آئے غار پہ بہت بات ہوئی ہے. آئے غار پہ پچھلے ہفتے میں نے 2 گھنٹے ایک لڑکے کے ساتھ مناظرہ کیا نا, اس سے پہلے بہت سارے بات کی ہے. آئے غار, جی آپ سنیں. میں آئے غار پہ ہم بات نہیں کریں گے. میں کیا بول رہا ہوں, اور ہمارا اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے اور اس کا یہ قول ہے کہ اس آیت میں اگر اس آیت سے کوئی انکار کرے ابو بکر کی ایمان سے, وہ کافر ہے, متردد. وہ آپ کا فتویٰ نا, میرا فتویٰ یہ ہے, آپ میرے مناظرات دیکھ لیں بھائی, کہ اس میں ابو بکر کی تعریف کوئی نہیں ہے, کوئی اس کی مسجد نہیں ہے, بلکہ اس کی مذمت ہے. اللہ نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا, اللہ نے اس کی نصرت نہیں کی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب میں نے بات کی ہے. میں اس پہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس پہ موضوع حاصل سیر بحث ہو چکا ہے ابھی فریش, لاسٹ ویک, ٹھیک ہے نا. بھائی صاحب آپ نے وہ شاید سنا نہیں ہے, اگر سنا ہے تو اس سے پہلے ایک اور اٹک والے مولوی صاحب تھے, ان پہ اس سے کافی بحث ہوئی, دوسرے مولویوں سے کافی بحث ہوئی ہے. آپ کہہ رہے تھے آپ سب صحابہ کا ایمان ثابت کریں گے, ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کریں گے. اس آیت کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں بھائی, اس کو دوسرا آیت لے کے آؤ. دوسرا, ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. یہ آیت ہے. پھر دوسرا سناؤ اور بتاؤ کہ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے. اس آیت کے روح سے ابو بکر عمر کیسے منافقین میں نہیں ہیں, مؤمنین مخلصین صحابہ میں شامل ہیں. بسم اللہ. آپ ادھر بات کرتے ہو, آپ ادھر بات. چلیں آپ اپنی مرضی سے ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو نا اس آیت سے. بسم اللہ. شروع کیا تو آپ کہتے نہیں ابو بکر نے تمام صحابہ پر بات کیا, آپ نے بتائی شروع کیا ہے. اور بھائی آپ تمام صحابہ کا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں, چلو تمام کا ثابت کرو, تو آپ کی مرضی. اس میں تمام آیا ہے. تو ترجمہ پیش کرو نا, ترجمہ پیش کرو, بولو یہ الفاظ اس میں ہیں کہ اس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سب صحابہ, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے, جس نے نبی کو دیکھا ہے, صحابہ کیا معنی, جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے, وہ بھائی سب اچھے ہیں. بتاؤ بھائی اس آیت سے کیسے ثابت ہوتا ہے. یہ صحابہ کی عظمت پر ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون. دیکھو بھائی صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ صحابی ہے, دیکھیں نا. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سب, یہ آیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جس نے بھی پیغمبر کو دیکھا ہے, کلمہ پڑھا ہے, وہ سب کے سب جنتی ہیں, اچھے لوگ, اس آیا میں لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق نہیں تھا. یہ ہمیں آیا سے دکھاؤ, یہ بتاؤ کہ سب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, وہ منافق نہیں ہو سکتا. جی وہ جہنمی نہیں ہو سکتا. منافق تھے, اس کے لیے الگ صورت ہے, سورۃ المنافقین ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے سب جنتی نہیں ہیں. صحابہ مراد ہے. اور دوسرا بے پیش کرتا ہوں, ہم یہی کہتے ہیں شیخ صاحب اور طلحہ بھائی, ہم یہی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کچھ منافق تھے. جی بس ختم بات. کلمہ پڑھنے والے کچھ منافق نہیں تھے. آپ ہمارے عظیم صحابہ کو آپ منافق کہتے ہیں. آپ ہمارے عظیم صحابہ کو منافق کہتے ہیں. اور یہ قرآن نہیں, یہ قرآن یہ اس صحابہ کی شان میں آیا ہے. بھائی صاحب یہ تو آپ بھائی طلحہ بھائی مجھے ایک بات کا جواب دے دو. ایسے لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی تھا, کلمہ بھی پڑھتے تھے, منافق تھے, آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ایسے تھے یا نہیں؟ میں غلط کر رہا ہوں, ایسے ہی کر رہا ہوں. مانتے
وہ منافق تھے. ہاں جی وہ منافق تھے. کلمہ بھی پڑھا ہے, پیغمبر کو دیکھا بھی ہے, منافق ہے. منافق تھے, صحیح ہے. ہاں لیکن تو آپ کیوں ادعا کر رہے ہو بھائی کہ جس نے بھی نبی کو دیکھا کلمہ پڑھا ہے وہ جنتی ہے؟ قرآن نے اس کی تعریف کی. اللہ آپ کو ہدایت دے. میں نے آپ کو پہلے تعریف بتایا کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا, نبی پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے, وہ صحابہ ہے. اس میں ابو بکر, ایمان تو دل میں ہے نا بھائی. اس میں علی آتا ہے, اس میں طلحہ آتا ہے, اس میں بھائی آپ میں نہیں سب, میں آپ کو دیکھیں تو آپ چلیں اس آیت کو آپ پڑھیں نا, اس آیت کا ترجمہ کریں. جی دل میں ہے. ہاں تو آپ بتائیں کہ ہاں جو صحابہ دل کا, میں نہیں کہتا میں دلوں کا حال جانتا ہوں, لیکن میں ان کے اعمال جانتا ہوں نا صحابہ نے. جو منافق ہوتا ہے نا, جو منافق ہوتا ہے وہ اپنی بیعت توڑتا ہے, جنگوں سے بھاگتا ہے, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے, گالی دیتا ہے, یہ منافق کا احوال ہے.